السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ کئی دنوں سے میں نے اپنے چہرے کو چھوا تک نہیں، صدر ٹرمپ۔ مقبوضہ وادی میں 7 ماہ بعد انٹرنیٹ سروس مشروط طور پر بحال کر دی گئی۔ امریکہ طالبان قیدیوں کو چھوڑنے کی بات پر قائم ہے۔ امریکہ پیرس کے ریستوران میں سکارف پہنی خواتین پر پابندی۔ سعودی عرب میں کورونا کا دوسرا کیس لوگوں کو عمرہ ادائیگی سے روک دیا۔ لوگ گھروں میں نماز ادا کریں، مسجد جانے سے پرہیز کریں، تاجکستان حکومت۔ جب تک طالبان پاکستان سے تعلقات ختم نہیں کرتے قیدی رہا نہیں کریں گے، صدر اشرف غنی۔ اٹلی میں ہاتھ ملانے پر بھی پابندی۔ شہزادہ ہیری کو مستقبل میں شاہی خاندان میں واپس آنے پر خوش آمدید کہا جائے گا، ملکہ الزبیتھ۔ انٹل پروسیسر کمپنی صرف سوچنے کے کروڑوں ڈالر دیتی ہے، مگر کسے؟ دنیا میں بہت سادہ زندگی گزارنے والا $50 بلین کا مالک۔ لوگ مرتے وقت سب سے زیادہ کس چیز پر افسوس کرتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ چینی وائرس سے بچنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ بھی انتہائی محتاط ہو گئے۔ صدر ٹرمپ نے اس معاملے پر امریکی حکام اور ایئر لائنز ایگزیکٹو کے ساتھ اہم میٹنگ کی، جس میں اس کی روک تھام سے متعلق اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ایئر لائنز حکام نے صدر ٹرمپ کو جہازوں میں کلیننگ آپریشنز کے متعلق آگاہ کیا، جبکہ اس دوران وائٹ ہاؤس کے کوارڈینیٹرز نے بار بار ہاتھ دھونے اور چہرے کو ہاتھ نہ لگانے کی احتیاطی تدابیر بتائیں۔ بریفنگ پر صدر ٹرمپ نے شکایت کی کہ اس وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاط نے انہیں ان کے چہرے سے بھی دور کر دیا ہے۔ انہوں نے کئی دنوں سے اپنے چہرے کو چھوا تک نہیں اور وہ اب اپنے چہرے کو یاد کر رہے ہیں۔ تاہم ان کی یہ بات پریس بریفنگ کے دوران اس وقت غلط ثابت ہوگی جب انہوں نے صحافی سے بات کرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کی یہ تصویر ہزاروں لوگوں نے دیکھی، جس سے ان کی یہ غلط بیانی ہمیشہ کی طرح واضح ہوگی۔ ادھر مقبوضہ وادی میں 7 ماہ بعد انٹرنیٹ کی بندش ختم کر دی گئی ہے۔ اس بندش کا خاتمہ مشروط طور پر 17 مارچ تک کیا گیا ہے۔ اس تمام عرصے کے دوران بعض شہری ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس VPN کے ذریعے انٹرنیٹ کا استعمال جاری رکھے ہوئے تھے۔ بھارتی حکومت کی قید میں موجود سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کیا کہ حکام کو احساس ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ کی یہ بندش بے فائدہ ہے، کیونکہ لوگ پہلے ہی VPNs کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کر رہے تھے۔ موبائل پر انٹرنیٹ کی رفتار صرف 2G ہوگی، 4G نیٹ ورکس تاحال بند ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت فی الوقت صرف پوسٹ پیڈ صارفین کے لیے ہوگی۔ پری پیڈ سم کارڈ استعمال کرنے والے افراد اس سہولت سے محروم ہوں گے۔ اس طرح سے قابض حکام لوگوں کو آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرنے میں آسانی ہوگی۔ ادھر امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ امریکہ قیدیوں کے تبادلے میں معاونت فراہم کرنے کی بات پر قائم ہے۔ گزشتہ رات ملا عبدالغنی برادر اور ان کی ٹیم سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ طالبان کارروائیوں میں اضافہ امن معاہدے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جسے فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے قیدیوں کو چھوڑا جائے۔ میں افغانوں سے کہوں گا کہ ان کے لیے یہ تاریخی موقع ہے اور وہ سب سے پہلے اپنے ملک کو سامنے رکھیں اور آگے بڑھیں۔ ادھر فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں ایک ریستوران میں مبینہ طور پر سکارف پہنی ہوئی 2 خواتین کو ریستوران کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ واقعے کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد ریستوران کے گرد جمع ہو گئی اور احتجاج اور نعرے بازی کی۔ پیرس کی مشہور شاہراہ شانزے لیزے میں واقع ایک ریستوران میں خواتین کا ایک گروپ آیا تھا، جس میں سکارف پہنی ہوئی ایک خاتون بھی شامل تھی۔ تاہم ریستوران انتظامیہ کی جانب سے اس گروپ کو اندر آنے سے منع کر دیا گیا۔ مذکورہ خاتون کا کہنا ہے کہ ان کے گروپ کے پیچھے ایک اور خاتون موجود تھی اور انہوں نے بھی سکارف پہنا ہوا تھا۔ ریستوران انتظامیہ نے اس خاتون کو بھی اندر آنے سے منع کر دیا۔ واقعہ کے اگلے دن شہریوں کی بڑی تعداد ریستوران کے باہر جمع ہو گئی اور انتظامیہ کی اس حرکت کے خلاف احتجاج اور نعرے بازی کی۔ 2011 میں فرانس وہ پہلا یورپی ملک تھا جس نے عوامی مقامات پر حجاب پر پابندی عائد کر دی تھی۔ فرانس میں اس سے قبل بھی مذہبی تعصب پر مبنی کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔
ادھر سعودی عرب میں کورونا کے دوسرے کیس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں کو بھی عمرہ ادائیگی سے روک دیا ہے۔ ادھر جنوبی کوریا کے وزیر اعظم نے ماسک کو برآمد کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اٹلی میں ایک ہی روز میں مزید 28 افراد اس کا شکار ہو کر چل بسے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر مرنے والوں کی تعداد 107 ہو گئی ہے۔ اٹلی میں اسکول 10 روز کے لیے بھی بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ IMF نے اس سے نپٹنے کے لیے عالمی سطح پر $50 ارب کی امدادی رقم مختص کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر وائرس کی وجہ سے تاجکستان کی حکومت نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خاص طور پر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مساجد جانے سے گریز کریں۔ بظاہر مساجد جانے یا وہاں مذہبی اجتماع پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے، لیکن نماز ادا کرنے والوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ وہ ایسے اجتماعات سے گریز کریں یا پرہیز کریں۔ ادھر افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ پہلے طالبان پاکستان کے ساتھ تعلقات ختم کریں، پھر قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔ افغان صوبے ننگرہار میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اشرف غنی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کے بعد طالبان کے پاس شورش برپا کرنے کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ انہوں نے طالبان رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے غیر ملکیوں کے ساتھ امن معاہدہ کیا، اب لڑائی کا کیا مطلب ہے؟ افغان صدر نے کہا کہ اگر آپ لوگ مذاکرات کے تحت قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں تو انہیں یہ بتانا ہوگا کہ وہ کب پاکستان کے ساتھ تعلقات ختم کر رہے ہیں۔ ادھر وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک اٹلی اب ہاتھ ملانے پر پابندی لگا رہا ہے۔ اٹلی کی حکومت آج اس کی روک تھام کے لیے مختلف اقدامات کی منظوری دینے جا رہی ہے۔ ان اقدامات میں لوگوں کے آپس میں ملاقات کے وقت ہاتھ ملانے اور دیگر اقدامات میں فٹ بال میچز کے دوران تماشائیوں کے آنے پر پابندی بھی شامل ہے۔ ہلاکتوں کے حساب سے اٹلی سب سے زیادہ متاثرہ ہونے والے ممالک میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اب تک اٹلی میں 2500 سے زائد لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور یہ ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ان اقدامات کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا۔ ان اقدامات میں لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ آپس میں ملتے وقت 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں اور ہجوم والے علاقوں میں جانے سے پرہیز کریں۔ ادھر ملکہ الزبتھ دوم نے کہا ہے کہ ان کے پوتے شہزادہ ہیری مستقبل میں شاہی خاندان میں واپس آتے ہیں تو وہ انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہیں گی۔ یہ بات انہوں نے اپنے پوتے شہزادہ ہیری سے ایک ظہرانے کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ شہزادہ ہیری کو شاہی خاندان میں سب سے زیادہ پیار ملا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ ان کی اہلیہ مستقبل میں اپنا ارادہ بدلتے ہیں اور شاہی خاندان میں واپس آتے ہیں تو وہ انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہیں گی۔ یہ دوستو پہلا موقع تھا کہ جب ملکہ الزبتھ دوم اور شہزادہ ہیری کی آمنے سامنے ملاقات ہوئی۔ دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انٹل پروسیسر کمپنی ایک بہت بڑی کمپنی ہے۔ اس نے ایک فیوچرسٹ کو ہائر کیا جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ 15 سال بعد ٹیکنالوجی کیسی ہوگی اور لائف کیسی ہوگی، اس کے بارے میں اس کا کام کمپنی کو ایڈوائز دینا ہے۔ صرف اس بات کی پریڈکشن کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو کروڑوں کی سیلری ملتی ہے۔ دوستو فیمس کمپنی آئیکیا کے فاؤنڈر انگوار کامپریڈ جو کہ $50 بلین کے مالک ہیں، وہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں اور بہت ہی سادہ کپڑے پہنتے ہیں، جبکہ ایک عام سی پبلک بس میں سفر کرتے ہیں اور اپنے لیے کپڑوں کا انتخاب ایک بہت ہی سستی سی مارکیٹ سے کرتے ہیں۔ دوستو جب لوگ مرتے ہیں، اس دنیا سے جانے لگتے ہیں، تو جاتے وقت کچھ چیزوں کا افسوس ضرور کرتے ہیں اور جاتے وقت کہتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کا افسوس ہے۔ مرتے وقت لوگوں میں جو سب سے زیادہ جو چیز آبزرو کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیا، ہم ساری زندگی اپنے کاموں میں ہی مصروف رہے۔ اس بات کا لوگ سب سے زیادہ مرتے وقت افسوس کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔